جب ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں تو اس وقت انسان کی یادداشت کام کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم مختلف واقعات سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلواریں چلانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمی کی جستجو کرتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کی ہم مجلسوں کی صورت اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور اگر فاسق و فاجر لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ ربی ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مرنے لگا تو خود لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، مگر اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اہواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ کہنے کی تلقین کرتے، اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 10 روپے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاری کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ ان کی موت ایسی ہی ہوئی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملوں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں، میں اچھی طرح اچھے لباس میں ان کے پاس جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں، باغ اور گاؤں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں گرمیوں کے دوپہر میں روزے کا لطف اٹھاؤں اور نیک لوگوں کے حلقوں میں شامل ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے، اور کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ وہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے، میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہو جتنا کہ مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا اور اسی لیے مجھے افسوس ہے، لیکن جب ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو 10 درہم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بستر پر پھینک دو، میرے پاس ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جو انسان ہیں نہ جن۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں بھی کسی قسم کا رنج و ملال نہ ہو، بلکہ ہم اللہ اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔